سٹارٹ ہوئی ہے، جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، تو آپ کیا سوچ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے اس کی نیت بھی خراب ہے، وہ بد نیت بھی ہے۔ پہلگام میں جو اٹیک ہوا اس کے بعد جو رپلائی آیا پاکستان کی طرف سے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ انڈیا کے پاس عقل نہیں ہے، مودی کے پاس عقل نہیں ہے۔ وقار صاحب، جیسے ہم دیکھ رہے تھے کتنے دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں اور میرے خیال سے اسکرال کرتے ہوئے یہی سب دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی آ کے یہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ انڈیا دراصل چاہتا ہے کہ امریکہ کا سہارا لے کے، اسرائیل کا سہارا لے کے علاقے کے اندر ایک بدماشی قائم کرے، اس بدماشی کے زور پہ وہ ہمیں دبا دے اور سپر پاور کے طور پہ ابھرے، جیسا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ جب تک پاکستان ہے یہ انڈیا کا خواب ہی رہے گا۔ جیسے صلح ہوئی ہے تو کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے دباؤ میں جی یہ صلح ہوئی ہے۔ مودی صاحب بھاگے امریکہ کے پاس گئے اور کہا کہ صلح کریں، تو اس چیز کی خوشی ہے۔ اور بڑی خوشی یہ ہے کہ کل رات تک ان کا سفیر یہی کہتا رہا کہ آپ صلح کریں تو ہماری پاک آرمی نے کہیں جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہم صلح نہیں کریں۔ اب جواب دے دیا، اس جواب کا رپلائی یہ آیا کہ وہ خود ترلے کریں لوگوں کے ہم سے صلح کی۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پر سینئر اینالسٹ اور جرنلسٹ موجود ہیں، سید وقار رضوی، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں وقار صاحب آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ صحیح وقار صاحب، آج بڑی چہرے پہ خوشی ہے، اس خوشی کا جب آ رہی ہوں تب ایک اسمائل تھی آپ کے چہرے پہ، وہ کیا راز ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو راز یہ ہے کہ پاکستان نے جو صبح آج رپلائی کیا پاک فوج نے، اس کے بعد جو انڈیا کی طرف سے رپلائی آیا ہے، یا اس کے بعد جیسے یہ صلح کری، مودی صاحب بھاگے امریکہ کے پاس گئے اور کہا کہ صلح کریں، تو اس چیز کی خوشی ہے۔ اور بڑی خوشی یہ ہے کہ کل رات تک ان کا سفیر یہی کہتا رہا کہ آپ صلح کریں تو ہماری پاک آرمی نے کہیں جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہم صلح نہیں کریں۔ اب جواب دے دیا، اس جواب کا رپلائی یہ آیا کہ وہ خود ترلے کریں لوگوں کے ہم سے صلح کی جائے۔ اس لیے کہ انڈیا اگر آپ کے اوپر ہیوی ہوتا تو اس نے کہاں مانی تھی امریکہ کی، وہ تو اس نیت میں تھا کیونکہ وہ اس کو انسانیت یا مثال کے طور پر ان کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ختم کریں، ان کی بات تو آپ چھوڑ ہی دینا۔ تو صلح جو ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ پاکستان نے جو ان کو جواب دیا ہے صبح، یہ اس جواب کے اوپر الفتح نے جو فتح ڈالی ہے اور جو ہماری ایئر فورس نے کام کیا ہے، یہ اس کی وجہ سے اس کو صلح کرنی پڑ گئی ہے، وہ کر رہا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا وقار صاحب، جب یہ سٹارٹ ہوئی ہے، جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، تو آپ کیا سوچ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں آپ کی کیا نظر مطلب گئی ہے؟ انڈیا دراصل چاہتا ہے کہ امریکہ کا سہارا لے کے، اسرائیل کا سہارا لے کے علاقے کے اندر ایک بدماشی قائم کرے، اس بدماشی کے زور پہ وہ ہمیں دبا دے اور سپر پاور کے طور پہ ابھرے، جیسا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ جب تک پاکستان ہے یہ انڈیا کا خواب ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، بات کریں گے پہلگام کے حوالے سے۔ پہلگام میں جو اٹیک ہوا اس کے بعد جو رپلائی آیا پاکستان کی طرف سے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پہلگام کا جو واقعہ، پہلے ایز اے انسانیت دیکھا جائے، ایز اے مسلمان ہم جو لوگ ہیں، ایز اے پاکستانی، ہمیں یہ چیز پسند نہیں کہ کوئی بھی دہشت گردی کرے، اور عام عوام کو مارنے کا تو تک ہی نہیں بنتا۔ بالکل، یہ ہو سکتا ہے انڈیا نے خود کیا ہو، میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ چلیں یہ ہمارے الیکشن آ رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ مودی سرکار کو سپورٹ کریں۔ اگر اس کو ہم ایسا نہ دیکھیں تو دہشت گرد کہاں پہ نہیں ہے؟ ہمارے اوپر جتنے دہشت گرد ہیں، جعفر ایکسپریس ہوا، ہم نے تو نہیں کہا کہ انڈیا نے ہمارے اوپر یہ کیا اور ہم یہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کوئی تیسری طاقت بھی تو ہو سکتی ہے لڑانے والی، لیکن انڈیا کے پاس عقل نہیں ہے، مودی کے پاس عقل نہیں ہے۔ اس نے اس کسی کی پلاننگ کے اوپر، اب یہ کل کو پھر کوئی ہوتا ہے پھر یہ حرکت کرے گی۔ جب پاکستان کا موقف یہ تھا کہ آپ ایسا کریں، ایک کانفرنس رکھیں، ہم کٹھے بیٹھتے ہیں، باہر کی بیرونی طاقتوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں، وہ آ کے تجزیہ کر لیں، اگر ہم بیچ میں انوالوڈ ہوئے تو ہم خود سرنڈر کریں گے، بالکل ہم مانیں گے کہ ہم سے غلطی، جب ہم نے کی نہیں تو اس کو تھوپ کے لڑائی کے لیے آنا وہی ہوتا ہے، مطلب وہی بدماش والی بات ہے کہ وہ کسی کی چوری ہوئی تو اسی کیتی ہے، لڑائی کر لیتی ہے، بالکل یہ ہوا ہے۔ تو اس کا جواب مل گیا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے جواب ملا۔ اچھا وقار صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، افتخار ٹھاکر صاحب کا میں بیان دیکھ رہی تھی، بڑا وہ لوگوں کی اس میں بھی ڈسکشن ہو رہا ہے، میٹنگز میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، افتخار ٹھاکر ہمارے پاکستان کے اچھے اداکار ہیں، لیجنڈس میں آتے ہیں ہمارے، انہوں نے اپنے ملک کی محبت میں جو بیان دیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ اب دیکھیں، ہمارے جھگڑا کسی باعث سے، ہم نے چائنا کو تو نہیں کہنا، انڈیا کے ساتھ انڈیا نے پہل کی تھی نا، تو انہوں نے صحیح کہا اپنے ملک کے مطابق کہ دیکھو تم اگر فضاؤں سے آؤ گے تو اڑا دیے جاؤ گے، زمین پہ آؤ گے زمین بوس ہو جاؤ گے، سمندر سے آؤ گے تو غرق کر دیے جاؤ گے۔ اب انہوں نے بیان دے دیا اپنے ملک کی محبت۔ اب مجھے یہ بتائے اس کے بیان، ان کے بیان کے رپلائی کے اوپر جو انڈین ایکٹریس نے بیان دیا، ہم نہیں دیتے پہلے، انہوں نے کہا جی یہ تو اسٹیج پہ کہا، بھائی اسٹیج سے پہلے وہ کافی پروگرام کر چکے تھے ٹی وی کے پروگرام دیکھ کے آپ لوگوں نے بنایا، پھر انڈیا نے فلم نہیں بنائی، فلمیں تو آپ بنا رہے ہیں کینیڈا میں جا کے، یا تو آپ پراپر انڈیا میں بنائیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو سپورٹ کیا، ورنہ پاکستان میں آ کے پنجابی فلم ہم دیکھیں نہ جا کے، اتنا کہاں ٹائم ہے؟ اب دیکھیں نا، سب سے بڑی بات ہے کہ ایک پاکستانی ہے، مطلب اس طرح کوئی بھی بیان اگر آپ کوئی چیز کہتے ہیں یا میں کہتی ہوں کوئی اور کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ایکٹر ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں یا ایکٹریس، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ رہتے ہوئے میں انڈین ایکٹر جو جنہوں نے یہ باتیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں،
وہ بیسک سکھ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, سکھ برادری کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اب سکھ برادری کے 90% جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. 2-4 کالی بھیڑیں ان میں بھی ہیں, 2-4 کالی بھیڑیں ہی ہیں نا, جیسے ہنسراج حاج نے کہہ دیا, یہ دوسرا تیسرا پرمیت ہو گیا, یا وہ ان کا جو وزیر اعلیٰ ہو گیا. بات صرف یہ ہے کہ یہ وہ کالی بھیڑیں جو حالانکہ سکھوں کے ساتھ ہمارا ایک اچھا محبت اور بھائی چارہ چل رہا ہے. اس جنگ کے دوران بھی پاکستان کا یہ موقف تھا کہ جو یہاں کے ان کے زائرین آئے ہوئے ہیں جو ہمارے سکھ برادری کے, ان کے ویزے کینسل نہ کرے, باقی سب کو باہر نکال دیں. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے بھائی. اب پرابلم بتاتا ہوں میں کیا ہے. انڈیا میں جو مسلمان بیٹھا ہوا ہے یا سکھ بیٹھا ہوا ہے, ان میں جو ذہنی طور پہ بزدل ہیں, انہوں نے انڈیا کو اپنی یہ چیز دکھانی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کتنے لوائل ہیں, یعنی کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ڈر کے دباؤ میں ڈر کے ان کو یہ بیان دینے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے تھی یہ جو تھے, تو بھائی جب سنی دیول آپ کی فلمیں بناتا ہے پاکستان کے خلاف, آپ اس کو کیوں نہیں روکتے؟ جب انڈیا میں فلم بنتی ہے تو تب بھی آپ بکواس کریں کہ آپ اس طرح کی فلمیں کیوں بنا رہے ہیں, تب تو آپ اردو کے ساتھ ساتھ رل ہوتے ہیں. یہ ان کی پرابلم ہے. یہ بیسیکلی دبے ہوئے مائنڈ کے لوگ ہیں, یہ نہیں کچھ کر سکتے, بس ان کے بیانات ہیں. لیکن ہمارے ٹھاکر صاحب نے بالکل صحیح بیان دیا, بہترین پیغام دیا, اور انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے فلمیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. حالانکہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار ساری فلمیں بند ہو گئے. بھائی ملک پہلے ہے, ملک سے پہچان ہے, ملک ہے ورنہ تم نہیں. افتخار صاحب کا بڑا خوبصورت بیان تھا, بڑا لوگوں نے بڑا وہ سراہا ہے ان کے. اچھی بات ہے, ان کے رسپیکٹ ہے نا, ایز اے پاکستانی ایک آرٹسٹ اور رسپیکٹ تھی ان کی. اب ایک ایز اے محب وطن پاکستانی کے طور پہ وہ ابھر کے سامنے آیا تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. باقی وقار صاحب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مطلب آگے کام ملنا ہے نہیں ملنا ہے, بس انہوں نے ایز اے پاکستانی جو ہے وہ دیکھیں. ان کی کچھ فلمیں وہاں پہ انڈیا میں کچھ فلمیں ان کی پینک تھیں, اس فلموں میں جو کچھ فلمیں تھیں جس میں وہ تھے, تو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں فلمیں ریلیز نہیں ہوں گی. انہوں نے پھر بھی کہا جو مرضی کرو. انہوں نے بیان ایک بار نہیں 2 بار نہیں, ہر جگہ پہ یہ بیان دیا. بالکل صاحب, جیسے ہم دیکھ رہے تھے کتنے دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں, اور میرے خیال سے اسکرال کرتے ہوئے یہی سب دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی آ کے یہ ڈسکس ہو رہی ہے. ان کا میڈیا جھوٹا, انتہا کا جھوٹا. آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی جنرل عاصم منیر جو ہے انہیں گرفتار کر لیا, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ ادھر چلے گئے. مطلب آپ دیکھیں کیسی کیسی رپورٹس ہیں. یہ باتیں تو سمجھے نا کہ چلو کر لی انہوں نے. ان کا گدھا پن یہ دیکھیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ لاہور میں کوئی پورٹ نہیں ہے. وقار صاحب ویسے میں گدھا پن پہلی دفعہ سنا. گدھے کا بھی پن ہوتا ہے نا, کوئی اپنے گدھا بھی اس کو بھی جتنا مرضی لا دو الٹی دو لتی مارے, جتنا مرضی پیار کرو وہ رینگتا ہے, وہ چیختا ہے نا, چلاتے نا, ہاں یہ وہ چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ تم نے ملتان میں سمندر بنا دیا, لاہور میں بنا دیا. ہم تو ویسے بھی لوگ اس طرح کے ہیں, ہمارے لاہور میں کمی کس چیز کی ہے, صرف سمندر کے کچھ پہاڑوں کے, ورنہ لاہور جیسا خوبصورت. انہوں نے کہا لاہور کی بندرگاہ پہ جو ہے وہ ہم نے اٹیک کر دیا, قبضہ کر لیا. کراچی میں ترکش جہازوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. بے شمار انہوں نے باتیں کی. میرے وہاں پہ دوست ہے, کلیگ ہے, میں نے ان سے صبح کہا, میں کہا سنا تمہارا وہ بندرگاہ پہ قبضہ ہوا, کہتا ہے یار ہم تو یہاں پہ تکے وغیرہ کھانے ہیں, میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. انڈیا کی عوام کو اور ان کے جو بھرشٹ لیڈر ہیں, بھرشٹ لیڈر ہیں, ان کو پمپ کر کر کے یہ مار پڑوائی ہے. اصل میں انڈیا کے میڈیا نے انڈین آرمی کو, انڈین جو وہاں پہ سیاستدان ہیں ان کو ذلیل کروایا, اور اپنی عوام کو انہوں نے کرایا چیخ چیخ کے, چلا چلا کے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ جوش میں آتے تھے, جب صحیح پڑی ہے پھر وہ ہوش میں آیا کہ یہ ہوش آ گئی, پھر آگے ہوش میں آ گئے. بس نہیں تھی پاکستان میں 2 جماعتوں کو لڑوا کے توڑ موڑ کے اس طرح کر کے آپس میں لڑتے رہیں گے, ہم بڑے طریقے سے کالے. دوسرا یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں, جہاں تک مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ جو بیرونی طاقت خارقہ اسرائیل لے لیں, امریکہ لے لیں, بھارت بیچ میں شامل ہے, یا بھارت کو انہوں نے پھر وہی گدھا بند کروایا, اس کو آگے کر کے گدھے کی طرح پٹوایا. اب تو بات یہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان میں کتنی طاقت ہے, اس کا ان کو اندازہ ہو گیا, اب ہو گیا اچھی طریقے سے. اسرائیل کو بھی ہو گیا ہوگا اور امریکہ کو بھی ہو گیا ہوگا کہ یہ طاقت ہے, یہ واقعی خطے میں ایک طاقت ہے. یہی چیز چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. وقار صاحب آپ آئے, پروگرام کا حصہ بنے, بڑا اچھا لگا ہے. نہیں آپ کا بھی بے انتہا شکریہ کہ بڑے اچھے موقع پہ آئے ہیں, بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے.